بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 10ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حکایت دہم یعنی 10واں قصہ۔ تو یہ صفحہ نمبر 17 کے بالکل اخیر میں ہے، ہمارا 10واں قصہ ہے حکایت دہم۔ تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حکایت دہم 10واں قصہ۔ تو یہ ہے ملک زوزن، ملک زوزن یا زوزن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مرکب اضافی ہے، ملک زوزن یعنی زوزن کا بادشاہ۔ زوزن فارس کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک جانب ہرات اور دوسری جانب نیشا پور واقع ہے۔ تو یہ زوزن کے بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ملک زوزن را خواجہ بود، خواجہ کا ترجمہ ہم یہاں وزیر سے کریں گے، کبھی اس کا ترجمہ سردار سے بھی ہوتا ہے۔ تو ملک زوزن را خواجہ بود، زوزن کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اور وزیر بھی بہت صفات والا تھا۔ کیسا تھا؟ کریم النفس و نیک محضر کی ہم گنارا، در مواجہ حرمت داشتے و در غیبت، اس کو غیبت پڑھیں گے، و در غیبت نیکو گفتے۔ کریم النفس وہ وزیر شریف تھا، و نیک محضر اور نیک طبیعت، تو وہ وزیر شریف بھی تھا اور نیک طبیعت والا بھی تھا۔ کہ ہم گنارا در مواجہ حرمت داشتے، کہ جو ہم گنارا تمام لوگوں کے منہ پر، کہ ہم گنارا در مواجہ کہ تمام لوگوں کے منہ پر حرمت داشتے، ان کی عزت کرتا تھا۔ ہم گنارا در مواجہ وہ وزیر تمام لوگوں کی در مواجہ ان کے منہ پر حرمت داشتے عزت کرتا تھا، و در غیبت نیکو گفتے اور پیٹھ پیچھے بھی ان کی تعریف کرتا تھا۔ یعنی وزیر ایسا تھا کہ اس کی خلوت اور جلوت دونوں برابر تھی، منہ پر بھی لوگوں کی تعریف کرتا تھا اور پیٹھ پیچھے بھی ان کی تعریف کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ منہ پر لوگوں کی تعریف کرتا ہو اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا ہو، جیسا کہ چاپلوس لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وزیر نیک صفات والا تھا۔ اتفاقاً ازو حرکت صادر شد کہ در نظر سلطان ناپسندیدہ آمد۔ اتفاقاً ازو اس سے حرکت ایک ایسی حرکت صادر ہوئی کہ در نظر سلطان، کہ جس کی وجہ سے در نظر سلطان بادشاہ کی نظر میں ناپسندیدہ آمد، وہ ناپسند ہو گیا۔ اتفاقاً ازو حرکت صادر شد، اتفاقاً اس سے ایک ایسی حرکت صادر ہو گئی کہ در نظر سلطان، کہ جو بادشاہ کی نظر میں ناپسندیدہ آمد، وہ حرکت ناپسندیدہ تھی۔ مصادرت فرمود، تو مصادرت کے معنی آتے ہیں جرمانہ کرنا۔ تو مصادرت فرمود، بادشاہ نے اس پر جرمانہ لگایا، ہوا عقوبت کرد اور سزا کا حکم دیا۔ یعنی ایک تو اس پر جرمانہ بھی لگایا اور اس کو سزا بھی دی۔ سرہنگان بادشاہ، سرہنگ کے معنی پولیس کے آتے ہیں، کوتوال کے آتے ہیں، سپاہی کے آتے ہیں۔ تو اب وہ جیل خانے کے اندر بند ہے وہ وزیر، تو کہہ رہے سرہنگان بادشاہ، بادشاہ کے سپاہی، بسوابق انعام او، اس وزیر کے پہلی نعمتوں کا معترف بودن اقرار کرتے تھے، یعنی معترف تھے۔ یعنی وہ جیل میں بند ہو گیا تو اب جیل میں جو سپاہی تھے، پہرے دار تھے، تو وہ وزیر جو کریم النفس وزیر تھا، اس نے ان کے ساتھ پہلے بہت سارا ان کو انعام دیا تھا، اکرام کا معاملہ کیا، تو اس کی عزت کرتے تھے۔ وبشکر مرتہن، اور اس کے شکریہ میں گروی تھے، یعنی چونکہ انہوں نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا، تو اب یہ جو سپاہی تھے وہ بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ در مدت توکیل او رفق و ملاطفت کردندے، در مدت توکیل او، تو اس کے سپردگی کے زمانے میں
یعنی جب وہ جیل میں ہے۔ در مدت توکیل او، اس کے سپردگی کے زمانے میں رفق و ملاطفت کردن، نرمی اور مہربانی کرتے تھے۔ و زجر و معاتبت روا نداشتندے، یہ رواں نون گنہ کے ساتھ ہے، اور نداشتندے یہ الگ جملہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ و زجر و معاتبت رواں داشتندے، اور ڈانٹنا اور تکلیف دینا رواں جائز نداشتندے نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کو کبھی ان سپاہیوں نے جیل کے اندر اور سزا کی مدت میں کبھی اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ نرمی کا معاملہ کیا۔ قطعہ، ابھی شعر ہے، کہہ رہے ہیں صلح با دشمن خود کن وگرت روزے او، صلح با دشمن خود، تو اپنے دشمن سے صلح کر، صلح با دشمن خود کن، تو اپنے دشمن سے صلح کر، وگرت روزے او، اور اگر وہ کسی دن در قفا پیٹھ پیچھے، عیب کند تیری برائی کرے، در نظرش تحسین کن، تو اس کے سامنے، در نظرش اس کی نظر کے سامنے یا اس کے سامنے، تحسین کن اس کی تعریف بیان کر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صلح با دشمن خود کن، اپنے دشمن سے صلح کر، وگرت روزے او، اور اگر کسی دن وہ در قفا پیٹھ پیچھے، عیب کند تیری برائی کرے، در نظرش تحسین کن تو اس کے سامنے تو تحسین کن اس کی تعریف کر۔ سخن آخر بدہاں می گزر و موزی را، تو کہہ رہے ہیں سخن آخر، بات آخر، بدہاں می گزر و موزی را، تکلیف دینے والے، موزیرا تکلیف دینے والے کے منہ سے، بدہاں می گزر و موزیرا، تکلیف دینے والے کے منہ سے، می گزرتی ہے، سختش تلخ نہ خواہی، اگر تو اس کی بات کڑوی نہیں چاہتا، سخنش ہے، سخنش تلخ نہ خواہی، اگر تو اس کی بات کڑوی نہیں چاہتا، یعنی تو نہیں چاہتا کہ جو میں اپنے دشمن کے منہ سے جو ہے کڑوی بات سنوں، تو اس کی کیا تدبیریں بتا رہے ہیں۔ سخنش تلخ نہ خواہی، اگر تو اس کی بات کڑوی نہیں چاہتا، دہنش شیریں کن، تو اس کا منہ میٹھا کر دے، یعنی اس کو کچھ مال پانی دے دے، اس کو کچھ کھلا پلا دے کہ اس کا منہ میٹھا ہو جائے، تو پھر وہ تیرے سلسلے میں بری بات نہیں کرے گا۔ تو مطلب اس شعر کے پیش کرنے کا یہ ہے کہ چونکہ اس وزیر نے پہلے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا۔ آنچے مضمون خطاب ملک بود، کہہ رہے ہیں آنچے جو کچھ مضمون خطاب ملک بود، بادشاہ کا عتاب تھا، از عہدۂ بعض ازاں بدر آمد، بعض ذمہ داری سے نکل گیا۔ آنچے مضمون خطاب ملک بود، بادشاہ نے جو الزامات لگائے تھے، از عہدۂ بعض ازاں، ان میں سے بعض الزامات سے، بدر آمد وہ بری ہو گیا، یعنی بادشاہ نے اس وزیر پہ بہت سارے الزامات لگائے تھے، ان میں سے کچھ الزام سے وہ بری ہو گیا۔ وبہ بقیت در زندہ بماند، وبہ بقیت اور باقی الزامات میں، در زندہ جیل میں، قید خانے میں، بماند وہ رہا، قید خانے میں قید رہا۔ تو اب یہ ایسا ہو گیا، اب واقعہ پیش آیا کہ اس زوزن جو شہر ہے، تو اس کے بغل میں ایک اور بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو قید کر رکھا ہے، تو اس پڑوسی بادشاہ جو بادشاہ کا دشمن تھا، زوزن کے بادشاہ کا دشمن تھا، اس نے جو ہے اس قید خانے میں اس وزیر سے خط و کتابت شروع کر دی۔ کہہ رہے ہیں یکی از ملوک نواحی، تو پھر آگے واقعہ پیش آیا کہ اس زوزن شہر کے جو ملک تھا، اس کے پڑوس میں ایک اور بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو قید کر رکھا ہے، قید میں ڈال رکھا ہے، تو اس بادشاہ نے خفیہ طور پر اس قید خانے میں وزیر سے خط و کتابت شروع کی، اور چاہا کہ اس کو ورغلا کر
کسی طرح بادشاہ کے خلاف کھڑا کیا جا سکے اور فتنہ برپا کر کے بادشاہ سے حکومت چھینی جائے۔ تو اس نے خط لکھا اور اس خط کے اندر سب سے پہلے اس نے اس بادشاہ کی تعریف کی۔ تو اس نے کہا، اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ یکی از ملوک نواحی در خفیہ پیامش فرستاد، پڑوسی ملک یا ہمسایہ بادشاہوں میں سے ایک نے، یکی از ملوک نواحی ہمسایہ بادشاہ پڑوسی بادشاہوں میں سے ایک نے، در خفیہ پوشیدہ طور پر پیامش فرستاد اس وزیر کو، قید خانے میں جو وزیر قید ہے، پیامش فرستاد اس وزیر کے پاس پیغام بھیجا کہ ملوک طرف کہ اس طرف کے بادشاہوں نے، یعنی آپ جس ملک میں قید ہیں اس کے بادشاہ آپ کی قدر نہیں جانتے ہیں، کہ ملوک طرف کہ اس طرف کے بادشاہوں نے قدر چنا بزرگوار، آپ جیسے بزرگوں کی بڑوں کی نہ دانستندن قدر نہ جانی۔ تو ملوک طرف اس طرف کے بادشاہوں نے قدر چنا بزرگوار نہ دانستندن، آپ جیسے بزرگوں کی قدر نہ جانی، اور بے عزتی کردند اور آپ کی بے عزتی کی۔ اگر خاطر عزیز فلاں بجانب ما التفات کند، اگر فلاں عزیز، تو اگر خاطر عزیز فلاں کا ترجمہ کریں گے، اگر فلاں عزیز یعنی وہ وزیر کو خطاب کر رہا ہے جو قید خانے میں وزیر ہے، اگر خاطر عزیز فلاں، اگر فلاں عزیز یعنی آپ، اگر خاطر فلاں عزیز، اگر آپ عزیز کی رائے بجانب ما ہماری طرف متوجہ التفات کند متوجہ ہو، در رعایت خاطرش تو اس کی دلداری کے لیے ہر سے تمام تر سعی کردہ شود، جو کوشش ہو سکے گی کردہ شود کی جائے گی۔ یعنی اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی رہائی کی فکر کریں اور آپ کو خفیہ طور پر کسی طرح ہم وہاں سے رہا کروا دیں۔ کہ آیان ای مملکت بدیدار وے مفتقرند، تو کہنے کہ آیان ای مملکت اس حکومت کے بڑے بڑے لوگ، آیان ای مملکت اس حکومت کے بڑے بڑے لوگ، بدیدار وے آپ کے دیدار کے، مفتقرند متمنی ہیں، و بجواب ای حروف منتظر اور ان حرفوں کے جواب کے منتظر ہیں۔ خواجہ بری وقوف یافت، تو کہہ رہے ہیں وزیر نے جب اس بات کی اطلاع پائی، خواجہ وزیر نے بری وقوف یافت جب اس بات پر مطلع ہوئے، اس بات کی اطلاع پائی، وہ از خطر اندیشد اور اس سے پیدا ہونے والے خطرے کو بھانپا۔ یعنی اب سمجھ گئے کہ جو ہے اگر مثال کے طور پر کسی طرح یہ خط و کتابت آؤٹ ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو میرے جو بادشاہ ہیں وہ تو مجھ پہ بہت زیادہ یعنی مجھے قتل کروا دیں گے، اور اس پڑوسی ملک کے جو بادشاہ ہے اس کی نیت کو بھی بھانپ لیا کہ یہ جو ہے میرے ساتھ خیرخواہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ مجھ کو استعمال کر کے بادشاہ کے خلاف ورگلانا چاہتے ہیں۔ درحال جواب مختصر چنانچہ مصلحت دید، تو کہہ رہے ہیں جب اس نے خطرے کو بھانپ لیا تو درحال جواب مختصر، درحال فوراً، درحال تو فوراً جواب مختصر، اس کے جواب میں مختصراً چنانچہ اس طرح مصلحت دید لکھا کہ مصلحت دید کہ جیسی کی مصلحت دیکھی، یعنی مصلحت کے اعتبار سے جواب لکھا کہ اگر برملا افتد، کہ اگر وہ جواب ظاہر بھی ہو جائے، فتنہ نہ باشد تو کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، یعنی اگر وہ جواب بادشاہ تک بھی پہنچ جائے تو بادشاہ جو ہے اس سے ناراض نہیں ہوں گے۔ برفقائے ورق، اچھا برقفائے ورق، قفا کے معنی گدی کیا تھے یا پیچھے مراد ہے، یعنی جس کاغذ پہ بادشاہ نے، پڑوسی بادشاہ نے خط لکھ کے بھیجا تھا اس کے پیچھے برقفائے ورق بنوش، تو اس وزیر نے اس خط کے پشت پر لکھا ورما کرد
اور اس جواب لکھ کر روانہ کر دیا۔ جب یہ جواب نکلا تو جو قاصد لے کر آیا تھا، وہ قاصد جب جواب لے کر پڑوسی بادشاہ کے پاس جانے لگا تو بادشاہ کا، زوزن کے بادشاہ کا کوئی آدمی، کوئی غلام نے سمجھ گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے اس قاصد کو پکڑ لیا اور بادشاہ تک پہنچا دیا۔ از متعلقانے کے بری واقف بود، کہہ رہے ہیں متعلقین میں سے ایک کہ بری واقف بود، جو اس واقعے سے واقف تھا، ملک را اعلام کر، بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ فلاں شخص کے حبس فرمودہ، جس کو آپ نے قید کر رکھا ہے، کہ فلاں وزیر کے حبس فرمودہ جس کو آپ نے قید کر رکھا ہے، با ملوک نواحی، پڑوس کے بادشاہوں سے، اطراف کے بادشاہوں سے مراسلت دارد، خط و کتابت کرتا ہے۔ ملک بہم برآمد و کشف این خبر فرمود، تو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو غصہ آیا، ملک بہم برآمد، بادشاہ کو غصہ آیا، و کشف این خبر فرمود، اور اس خبر کی تحقیق کا حکم دیا۔ قاصد را بگرفتند، اور لوگوں نے قاصدوں کو گرفتار کر لیا، و رسالہ را بخواندند، اور خط کو پڑھا۔ تو خط کے اندر پہلے تو پڑوس کے بادشاہ، اطراف کے بادشاہ کی تحریر تھی، اور اس کے پیچھے اس وزیر کا جواب تھا۔ نوشتہ بود، تو کہہ رہے ہیں کہ خط میں لکھا ہوا تھا، یعنی جو اس وزیر نے جواب دیا تھا وہ جواب لکھا ہوا تھا کہ حسن زن بزرگا در حق بندہ بیش از فضیلت بندہ است۔ حسن زن بزرگا، بزرگوں کا اچھا خیال، حسن زن بزرگا، بزرگوں کا اچھا خیال، در حق بندہ، میرے حق میں، بیش از فضیلت بندہ است، میری فضیلت سے زیادہ ہے، یعنی جتنے میرے اندر فضائل ہیں اس سے بڑا آپ لوگوں کا گمان ہے، آپ بہت اچھا گمان، بڑا گمان رکھتے ہیں میرے میں۔ و تشریف قبول کے فرمودہ اند، اور بزرگوں نے خلعت قبول، تشریف قبول، خلعت قبول کے فرمودہ اند، جو عطا فرمایا ہے، یعنی جو بڑے بڑے القاب لکھے ہیں اور جو بڑے بڑے اپنے خیالات کا اظہار کیا میرے بارے میں، تو و تشریف قبول، اور بزرگوں نے خلعت قبولیت کے فرمودہ اند، جو عطا فرمایا ہے، بندہ را امکان اجابت نیست، بندے کو اس کی قبولیت کا امکان نہیں ہے، بندے کو امکان اجابت، اس کی قبولیت کا امکان نیست نہیں ہے۔ بحکم آ کے پروردہ نعمت ای خاندانم، بحکم آ کے اس لیے کہ پروردہ نعمت ای خاندانم، میں اس خاندان کی نعمت کا پرورش یافتہ ہوں، یعنی میں نے زوزن کے بادشاہ اپنی آنکھیں کھولی اور ان کے سائے میں اپنی آنکھیں کھولی، اور ان کے سائے میں ان کی نعمتوں سے پل بڑھ کر جوان ہوا، ان کا نمک کھایا ہوں، زوزن کے بادشاہ کا۔ وب اندک مایا تغیر خاطر، اچھا اندک کے معنی تھوڑے کے آتے ہیں، وب اندک مایا تغیر خاطر، تو اس نے کہا کہ باولی نعمت قدیم، وب اندک مایا تغیر خاطر، باولی نعمت قدیم، بے وفائی نتوا کرد، اور تھوڑی سی دلی رنجش پر، وب اندک مایا تغیر، اور تھوڑی سی دلی رنجش پر، باولی نعمت قدیم، قدیم ولی نعمت سے، یا اس کو دلی بھی پڑھ سکتے ہیں، بادلی نعمت قدیم، قدیم دلی نعمت سے، بے وفائی نتوا کرد، میں بے وفائی نہیں کر سکتا، یا بے وفائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا وب اندک مایا تغیر خاطر، اور تھوڑی سی دلی رنجش پر، باولی نعمت قدیم، قدیم آقا کی نعمت سے، بے وفائی نتوا کرد، بے وفائی نہیں کی جا سکتی، کہ چنانچہ کہا گیا ہے، یعنی لوگوں نے کہا ہے، آرا کے بجائے تست ہر دم کرمے، آرا کے جس شخص نے کے بجائے تجھ پر، ہر دم ہر وقت، کرمے احسان کیا ہو، کرم کیا ہو، اجرش بنہ ارکند بعمر ستمے،
اگر ساری عمر بعمر اگر ساری عمر میں ستم وہ ایک ظلم کرے عذرش بنا تو اس کو معذور سمجھو، اجرش بنا تو اس کو معذور سمجھو، اگر کنت بعمر ستم اگر ساری عمر میں وہ تم پر ایک ظلم کرے۔ ملک را سیرت حق شناسی و پسندیدہ آمد، بادشاہ کو اس کی حق شناسی کی عادت، سیرت کی عادت، ملک را بادشاہ کو سیرت حق شناسی و اس کی حق شناسی کی عادت پسندیدہ آمد اچھی معلوم ہوئی، خلط و نعمت بخشید، اس کو خلط اور انعام عطا فرمایا۔ تو آگے ہے کہ جب بادشاہ نے اس کے عذر کو پڑھا اور اس کے خط کے جواب کو پڑھا تو بادشاہ کو بہت زیادہ پسند آیا اور اس نے اس کو بہت سارا انعام دیا۔ ملک را سیرت حق شناسی او پسندیدہ آمد، بادشاہ کو اس کی حق شناسی کی عادت پسندیدہ آمد اچھی معلوم ہوئی، خلط و نعمت بخشید، تو بادشاہ نے اس کو خلعت اور انعام عطا فرمایا۔ وہ عذر خواست اور معافی چاہی، وہ عذر خواست اور بادشاہ نے اس وزیر سے معافی چاہی کہ خطا کردم کہ ترا بے گناہ آزردم، کہ میں نے غلطی کی کہ کہ تجھ کو بے گناہ بے قصور آزردم میں نے ستایا۔ گفت تو اس وزیر نے جواب دیا، اس عقلمند وزیر نے، شریف وزیر نے جواب دیا، اے خداوندہ، اے آقا، اے خداوندہ، اے آقا، بندہ دری حال مر خداوند را خطا نمی بیند۔ تو اس نے کہا کہ اے خداوندہ، اے آقا، بندہ دری حال میں، یعنی میں، اس نے اپنے بارے میں، میں دری حال اس حال میں مر خداوند را حضور کی خطائے نمی بیند، کوئی خطا نہیں دیکھتا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری تقدیر کی ہے۔ بندہ دری حال، یہ غلام اس حال میں مر خداوند را، آپ کی یعنی بادشاہ کی، خطا نمی بیند، کوئی غلطی نہیں دیکھتا، بلکہ تقدیر خداوند حقیقی، بلکہ تقدیر خدائے تعالیٰ کی جانب سے چنی بود اسی طرح ہے، ایسی ہی ہے، یعنی میری قسمت میں، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میری کوئی غلطی ہوگی جو آپ کو ناپسند ہوگی اور اس کے پاداش میں آپ مجھے زندہ اور قید کے اندر ڈال دیں گے۔ تقدیر خداوند حقیقی چنی بود، خدا تعالیٰ کی جانب سے ایسی ہی تقدیر، میری تقدیر ایسی ہی تھی کہ مرئیں بندہ را مکروہ برسد، کہ اس غلام کو کوئی تکلیف پہنچے، مکروہ کوئی تکلیف پہنچے، پس بدستے تو اولا تر کے حقوق سوابق نعمت و ایادی منت بری بندہ داری، پس جو تکلیف آپ کے ہاتھ سے پہنچی، اولا تر زیادہ بہتر ہے کہ حقوق سوابق نعمت، اس لیے کہ اس غلام پر آپ کی پہلی نعمتوں کے حقوق و ایادی منت اور احسان کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کو شعر کے اندر بیان کیا انہوں نے کہ حکمہ گفتن، جیسا کہ عقلمندوں نے کہا ہے کہ گر گزندت رسد ز خلق میرنج، اگر مخلوق سے تجھ کو تکلیف پہنچے تو رنجیدہ نہ ہو، میرنج رنجیدہ نہ ہو، کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج، کیونکہ راحت اور تکلیف مخلوق سے نہیں پہنچتی، کہ نہ راحت رسد ز خلق نہ رنج، کیونکہ راحت اور تکلیف مخلوق سے نہیں پہنچتی۔ از خدا داں خلاف دشمن و دوست، از خدا داں دشمن اور دوست کا اختلاف، خدا ہی کی طرف سے جان، از خدا داں خدا کی طرف سے جان، خلاف دشمن و دوست اور دشمن کا اختلاف، کہ دل ہے دو در تصرف او است، کیونکہ
دل ہر دو دونوں کا دل در تصرف او است اس کے تصرف میں ہے، گرچہ تیرا از کمان ہمیں گزرد گرچہ تیرا از کمان ہمیں گزرد اگرچہ تیر از کمان ہمیں گزرد، اگرچہ تیر کمان سے چلتا ہے، از کمان دار بیند اہل خرد، لیکن عقل مند اسے کمان والے کی طرف سے ہی سمجھتے ہیں۔